بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے اور نہ ہی تیری عطا کا شمار ہے۔ اس دنیا میں کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد تک لے کر جاتا ہے، اور وہیں کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانا پڑتی ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل کر لیتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو اس کے قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو، وہ تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر دے گا۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، اس لیے بس یقین کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہ دنیا تمہیں خود ناممکن سے ڈراتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے وہ اللہ سے کی جائے یا اس کے بندوں سے۔ جو شخص بے بسی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے، اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔
जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिकों के साथ होती है। इस दुनिया में जो चुगलखोर की बात पर एतबार करता है वो अक्सर अपने रिश्ते खो देता है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। इस दुनिया में जो तुमसे नेक गुमान रखें उसके गुमान को सच्चा साबित करो। हजरत अली ने फरमाया, तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाती है। इंसानियत एक बहुत बड़ा खजाना है और इसको लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। कभी गम ना करना कि ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इस दुनिया में ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर वहीं सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। इस दुनिया में हर शख्स की कीमत वो हुनर है जो उसके अंदर मौजूद है। ऐ लोगों, अपनी तरबियत की जिम्मेदारी खुद उठाओ और रूह को उन आदतों से आज़ाद करो जिनमें गिरफ्तारी हो चुकी हो। मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। हजरत अली ने फरमाया कि तुम्हारी तकदीर उतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। इज्जतें रब की ज़ात देती है, वरना लोग तो शराफत से जीने भी नहीं देते। इस दुनिया में लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। हम इतने मुनाफिक लोग हैं कि हम किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़बानों से अपना जिक्र रोक ले। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं, लेकिन वहीं हमारी बुराई पर बिना तस्दीक किए, बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमा ख़त्म हो गए हैं, बल्कि मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्जी का हक सुनना चाहते हैं। मुसलमानों पे आफत मुसलमान होने की वजह से नहीं आ रही, बल्कि अपने खुदा की नाफरमानी की वजह से आ रही हैं। अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं, इसलिए तुम अमल पे ध्यान दो। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा नेकी के बगैर गुजर जाए। अपनी जबान की इस तरह हिफाजत करो जिस तरह तुम अपने सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, क्योंकि जब कभी जिंदगी में तूफान आए तो यही नेकियां तुम्हारी कश्ती बनकर तुम्हें बचाएंगी। इस दुनिया में हर शख्स के मियार पर पूरा उतरना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमेशा जाहिर करिए जो आप हैं। याद रखिए, माफी का हकदार भी गलती करने वाला होता है, चालाकी करने वाला नहीं। इस दुनिया में किसी और की कीमत को कम करके आप अपना मकाम नहीं बढ़ा सकते।
مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ کے آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اثاثہ ہے، اور وہیں معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہیں عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اس دنیا میں محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، اور یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔
इस दुनिया में एक नस्ल की गई जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है और वहीं तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि इसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। जब गुनाहों के बावजूद रब आपको इज्जत की नियामत मुसलसल दे रहा हो तो होशियार हो जाओ और इस बात को याद रखो कि तुम्हारा हिसाब अनकरीब सख्त तरीन होने वाला है। बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्से के वक्त अपने जोश को मिटाता है। जिंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं उनके लहजे देते हैं, और कभी कभी इंसान के अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं।